إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج سورہ یوسف آیت نمبر 30 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ قال نسوہ، اور کہا عورتوں نے، فی المدینہ، شہر کی، امرأۃ العزیز، کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے، تراود فتح عن نفسی، وہ پھسلاتی ہے اپنے دل سے اپنے غلام کو، قد شغفہا حبا، یقیناً اس کا دل جو ہے اس کی محبت سے بھر چکا ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں اسے واضح گمراہ ہو چکی ہے وہ اس غلام کے پیچھے۔ اب پیچھے جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا واقعہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو پھسلایا، اس نے پکڑی گئی، پتہ چل گیا کہ قصور اسی کا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھائی پردہ ڈالو، اب اس کو بتانا نہیں کسی کو۔ اب جو ہے چونکہ ایک بندے نے فیصلہ بھی کیا تھا، پتہ بھی چل چکا تھا، اور بات ایسی پھر چھپتی کہاں ہے، چلتے چلتے عورتوں تک بھی پہنچ گئی، اور بات جو تھی وقت کا جو وزیر ہے اس کی بیوی کی ہے۔ اب عورتیں کہنے لگی جو دیکھو شاہی خاندان میں رہنے والی عورت اتنی وہ ہو گئی ہے کہ غلام کے پیچھے اس کا دل جو ہے مائل ہو گیا ہے، اور وہ اس کو پھسلا رہی ہے، یقیناً یہ گمراہ ہو چکی ہے، اس کے دل میں نا اس غلام کی، اس کے نوکر کی محبت بھر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے چلتے ساری عورتوں میں اسی کے تذکرے ہونے لگے، سب کے پاس جو ہے یہی بات آ گئی۔ اب پھر کیا ہوا، فلما سمعت، پھر جب اس عورت نے سنا، اس وزیر کے گھر والی نے، جس کے کرتوت تھے یہ، جس کو زلیخا بلایا جاتا ہے، یہ نام قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہیں، بہرحال مفسرین نے لکھا ہے تو اس لیے چونکہ معروف ہے، میں بھی پچھلے سبق میں بھی شاید لیا ہو۔ تو وہ کہنے لگی، فلم، جب اس نے سنا بمکرہن، ان کے اس مکر کو، کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے ملامت کر رہی ہیں، برا بھلا کہہ رہی ہیں کہ دیکھو ایک غلام کے پیچھے جو ہے اپنا دل دیے بیٹھی ہے اور اس کو برائی پر ابھارتی ہے، تو اس نے نا ارسلت الیہن، سب کو بلا لیا، دعوت کی ان کی، واعتدت لہن متکئا، اور تیار کی ان کے لیے متکئا، ٹیک لگانے کی جگہیں، بیٹھنے کے لیے مسندیں، ٹھیک ہے، یعنی دعوت کا پورا ایک پلان بنایا۔ وآتت کل واحدہ، اور ہر ایک کو اس نے دی، منہن، ان میں سے، سکیناً، چھری، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری بھی دے دی، وقالت اخرج علیہن، اور اپنے اس غلام سے، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، اخرج علیہن، یا یوسف نکلو، اب آپ نکلو، آؤ ان پر۔ اور ان کے پاس چھری بھی تھی اور ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ دیا۔ فلما رأینہ، جب دیکھا اس کو، رأینہ اکبرنہ، بہت بڑا سمجھا اس کو، کہ واقعتاً جس کے پیچھے وقت کی جو ہے نا شہزادی نے اور عزیز مصر کی بیوی نے اپنا دل دیا ہے، ایسے نہیں دیا، وہ تو کوئی حسین و جمیل شہزادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن بھی بڑا دیا تھا، بعض تو کہتے ہیں دنیا کا آدھا حسن دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر ویسے بھی حسین ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام اور بھی زیادہ حسین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، بڑا حسن دیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کاٹ ڈالے انہوں نے اپنے ہاتھ، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیوں کاٹے، کئی مفسرین نے اس کی توجیہیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مبہوت ہو گئیں، ٹھیک ہے، حسن کو دیکھا نا، اب انگلیاں کٹتی گئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ہاتھوں سے پھل کٹ رہا ہے یا انگلیاں کٹ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضرت امی عائشہ کہا کرتی تھی نا کہ انہوں نے، عزیز مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا ہاتھ کاٹ بیٹھیں، اگر انہوں نے میرے محمد کو دیکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی گردنیں کاٹ دیتی، حسن کو دیکھ کر مبہوت۔ اور دوسرا یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، وہ بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے کاٹا کہ وہ بلانے والی تھیں ساری یوسف علیہ السلام کو، گناہ کی دعوت دینے والی تھیں۔ یوسف علیہ السلام نہ مانے، انہوں نے کہا دیکھ یوسف، اگر ہماری بات نہیں مانے گا، دیکھ ہم جو ہے نا اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں، ہم خودکشی کر لیں گی، ٹھیک ہے نا۔ آج کل ہوتا ہے نا، کئی اسی طرح برائی کی دعوت دینے والی کہتی ہیں فلاں تو مجھے نہ ملا نا، میں تو خودکشی کر لوں گی، میں ہاتھ کاٹ دوں گی، میں چھری مار، دیکھو ہم چھری مار رہی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائیں کہ دیکھ یوسف، تیرے خاطر ہم جو ہے نا اپنے جسموں کو بھی کاٹ دیں گے اگر تو ہمیں نہ ملا یا ہماری بات تو نے نہ مانی،
آج کئی نوجوان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو بات نہیں کرنا چاہتا فلاں لڑکی سے، لیکن اگر میں بات نہ کروں نا وہ اپنے آپ کو مار دے گی، وہ کاٹ دے گی ہاتھ اپنے، میں اس لیے بات کرتا ہوں تاکہ وہ خودکشی نہ کرے، وہ مرے نا۔ کئی مسئلہ پوچھتے ہیں، کئی بڑا تو نیک ہے بھائی، اس کو جو ہے نا کس بدکاری پر تو کس برے کام میں لگا ہوا ہے۔ بلکہ ایک مجھے یاد آیا، ایک دوست تھا میرا، اکٹھے پڑھتے تھے ایک ہی جامعہ میں، 2-3 کلاسیں پیچھے تھا، تو مجھے پتہ چلا وہ کسی لڑکی سے باتیں کرتا ہے فون پر۔ نیٹ کا دور، موبائل کا دور، فتنوں کا دور ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوست تھا میرا، میں نے بڑا سمجھایا اسے، تو وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں بات نہ کروں تو وہ تو جو ہے نا وہ مر جائے گی، وہ اپنے ہاتھ کاٹ دے گی، وہ فلاں کر دے گی، میں کوئی برا تھوڑی کرتا ہوں۔ تو میں نے ایک دن اس کا موبائل لے لیا، بار بار کالیں آ رہی ہوں، بار بار آ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اس کو فون جب آیا میں نے سنا، اس نے کہا میں تو مر جاؤں گا۔ میں نے کہا مرنا ہے تو مر جا، ٹھیک ہے نا۔ جو ایسے کہے نا اس کو کہو مرنا ہے تو مر جاؤ۔ اب مجھے دوست بعد میں کئی دفعہ کہتا تھا تو نے اچھا کیا تھا، میری جان چھوٹ گئی۔ تو کیا ہوتا ہے ایسے پیچھے ان کا پڑھا نا، پہلے یہ کیا ہے دعوے کہ ہم ہاتھ کاٹ رہی ہیں، ہم مر جائیں گی، جب پکڑی گئی تو پھر کیا کہہ رہی تھی؟ پھر تو اس وقت کہہ رہی تھی نا کہ اسی کا قصور ہے، اس کو ڈالو قید میں۔ اور ان عورتوں نے پھر آگے دیکھنا، ابھی پڑھتے ہیں ہم، انہوں نے پھر کہا تھا کہ اس یوسف کو سزا دو، ڈالو قید میں، نہیں مانتا نا۔ پہلے کہنے لگی ہم مرتی ہیں، ہم ہاتھ کاٹ رہی ہیں، دیکھو انگلیاں کاٹ دی انہوں نے، اگر تو نہیں ملا ہمیں تو ہم جانیں بھی اپنی کاٹ دیں گی۔ یوسف نے کہا مرتی ہو تو مر جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ایسی بدکاری، ایسی بے حیائی کے لیے اللہ نے مجھے نہیں بنایا، مرتی ہو تو مر جاؤ۔ آج بھی اگر ایسے ہوں اپنی عزت کو بچاؤ، دنیا کی جھوٹی لذتوں اور تھوڑے سے جو ہے نا لذت کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ مت لگاؤ، اپنی آخرت کو قربان مت کرو ان کی خاطر، ٹھیک ہے نا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگے اللہ کی پناہ، مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، کیا یہ بشر ہے، کیسا انسان ہے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو بڑا بادشاہ ہے، عزت والا، حسن والا۔ اور یوسف علیہ السلام نے تو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں، جب دیکھا نہیں تو کہا تو یہ تو ہمیں کچھ اور ہی لگتا ہے۔ ایک تو یہی مانا کہ ملک فرشتہ ہے، انسان کی تو خواہش ہوتی ہے اتنا ہم نے بناؤ سنگار کیا ہے، ان کی خاطر کیا کچھ کیا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ، اس معاشرے کی عورتیں کتنی بگڑی ہوئی تھیں، کتنی بگڑی ہوئی، جس طرح آج بھی عورتیں بگڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کھلے عام زنا کی دعوت دے رہی ہیں، کھلے عام۔ پہلے تو ایک ہی تھی نا، اس کو ملامت کیا گیا، اس نے کہا جو ملامت کرنے والی ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لو، یہی کیا نا، دعوت دے کر جو ملامت کرتی تھی تم بھی آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، کہ جب تم بھی یہی کام کرنے والی بن جاؤ گے تو کون ملامت کرے گا۔ اس طرح ہوتے ہیں نا، کسی ایک گناہ کرنے والا ہو، اس کو کہ ملامت کرے، وہ اس کو بھی ساتھ ملا لے، چلو تم بھی جب ایسے ہی بن جاؤ گے تو پھر کون ملامت کرے گا، ان کو بھی ساتھ ملا لیا۔ کتنا معاشرہ بگڑا ہوا تھا وہ، جس طرح آج ہمارا معاشرہ بھی وہی اسی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ زنا کتنا آسان ہو چکا ہے، اور زنا کی شرعام دعوتیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ آج نیٹ پر ایسی ایپ آئی ہوئی ہیں، اللہ ہماری نوجوان نسل کو محفوظ رکھے۔ ایمان بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے، اور یوسف بننے کی ضرورت ہے۔ سورہ یوسف پڑھیں، یوسف علیہ السلام نے، اب ساری مل کر بلا رہی ہیں، تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قالت فضال، اب اس عورت نے کہا، قالت کہنے لگی، فذالکن الذی، یہ ہے وہ، لمتننی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ کیا ایسا حسین، اس کے پیچھے کون اپنی جان نہ دے، کون اپنا دل نہ دے بیٹھے، ٹھیک ہے نا، یہی ہے، تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اب دیکھو تم خود اس کے لیے جو ہے نا انگلیاں کاٹی بیٹھی ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور اگر اس نے مجھے، اس کو میں نے ابھارا اپنے دل سے، اس کو بلایا گناہ کی طرف، فاستعصم، یہ بچ گیا، ٹھیک ہے نا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور ہاں البتہ اگر اس نے نہ کیا نا مَا أَمُرُ، جس کا میں حکم دیتی ہوں، یعنی اس نے بدکاری نہ کی، میری خواہش پر عمل نہ کیا اس نے، لَيُسْجَنَنَّ، تو میں بھی تو وزیر کی بیوی ہوں نا، لَيُسْجَنَنَّ، اس کو میں قید کروا دوں گی، ہیں، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور دیکھنا میں اس کو بہت ذلیل کر دوں گی۔
یہی ہوتے ہیں مکر ایسی عورتوں کے کہ جب اس کی جو ہوتی ہے نا ہوس وہ پوری نہ ہو، پھر وہی جہاں پیچھے کیا تھا پچھلی آیت میں، انگلیاں کاٹ رہی ہیں یوسف ہم جو ہے نا تیرے بغیر تو پھانسی چڑھ جائیں گی۔ اب کہتی ہے کہ اگر نام یوسف علیہ السلام جب چلے گئے یہی ہے وہ، دیکھ میں نے ایک بار پھسلایا نہیں مانی اس نے بات، ابھی اور بھی اس کو مہلت ہے، اگر نہ مانی اس نے قید میں بھی ڈال دوں گی اور ذلیل بھی کر دوں گی۔ کیا کہتی ہیں عورتیں، الزام لگا دوں گی، فلاں کو بلا لوں گی، یوں کر دوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ایسی عورتوں کے مکر سے بچائے، اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسی عورتیں